ہتھیاروں کی دوڑ سے پیدا صورتحال خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ. پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست کی حیثیت سے اس دوڑ کا حصہ بنے بغیر اسٹریٹجک استحکام یقینی بنائے گا. جوہری عدم پھیلاؤ کے اقدامات بہتر بنانے کی عالمی کوششوں میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم کے زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ. NCA کو تنازعات اور علاقائی صورتحال پر بریفنگ. شرکا کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار. وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی. مسلح افواج کے سربراہان DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. خارجہ، دفاع، خزانہ اور داخلہ امور کے وزراء کی بھی شرکت. شرکاء کا اسٹریٹجک صلاحیتوں کی رفتار پر اظہار اطمینان. آپریشنل تیاریوں اور مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کرنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کی تعریف. سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انہوں نے اتنا پیسہ بنایا اور یہ اتنے طاقتور لوگ بن چکے ہیں. طاقتور قبضہ گروپ ایک دفعہ زمین کسی کی قبضہ کر لیں تو ہمارا جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے ناممکن ہے لوگوں کو اپنی قبضہ چھڑوانے کا. قبضہ گروپ کو اگر کوئی چیز ڈیفیٹ کرے گی تو اب وہ یہ انشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی کرے گی. قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے باعث پیسہ بنانے والے انتہائی طاقتور بن چکے. ناقص سسٹم کے باعث رد و بدل انتہائی آسان. اوورسیز پاکستانی ناجائز قبضوں سے زیادہ متاثر. مافیا نہیں چاہتا کہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو. ٹیکنالوجی قبضہ گروپس کو شکست دے گی. وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا معاملہ. حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے. وزارت سائنس نے کمیشن کے اعتراضات یک طرفہ قرار دے دیے. سوالات بریفنگ کے بغیر ہی اٹھائے گئے. ٹیکنیکل ٹیم کو 22 روز بعد بلایا گیا. اعتراضات بھی تکنیکی نہیں بلکہ جنرل نوعیت کے تھے. حکام کا موقف. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی 37 نکات کی آبزرویشنز کہہ لیں وہ انہوں نے جمع کرائی ہیں. 27 ایسے نکات ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو 10 پوائنٹس ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تعلق ہے وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں. وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. آج بھی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا یہ جو رپورٹ انہوں نے جو 37 پوائنٹس کی جمع کی ہے وہ اس مشین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے 27 نکات EVM سے متعلق نہیں. باقی 10 کا حل مشین میں موجود. کمیشن نے اطمینان کا اظہار کر دیا. شبلی فراز کا دعویٰ. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے شفاف الیکشن ضروری. حکومت آئینی ترمیم کے لیے تیار. 2023 کے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر ہی ہوں گے. وزیر سائنس کی پریس کانفرنس. تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ شہباز شریف ہی امیدوار برائے وزیر اعظم ہوں گے یا کوئی نام چینج بھی ہوگا؟ دیکھیں آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ نہ پیپلز پارٹی سے ان کا امیدوار پوچھ رہے ہیں نہ کسی اور جماعت سے مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں اور اگر میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل اور سپورٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ. بھائی کب تک آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کراتے جائیں گے؟ کب تک آپ فاؤل پلے کرتے جائیں گے؟ کبھی تو یہ کھیل گھناؤنا کھیل ختم ہوگا نا. اور یہ بہت دیر چل نہیں سکتا. پارٹی نے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا تو سپورٹ کریں گے. آپ کب تک فاؤل پلے کریں گے؟ گھناؤنا کھیل آخر ختم تو ہونا ہی ہے. جھوٹی اور جعلی تبدیلی سے جلد جان چھوٹ جائے گی. مریم نواز کی اسلام آباد میں گرج برس. پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوالوں کا جواب دینے سے گریز. پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ تھینک یو ویری مچ.
ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو نیا وکیل کرنے کے لیے 23 سپتمبر تک کا وقت دے دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وکیل کرنا آپ کا حق ہے، جسٹس عامر فاروق کی ریمارک۔ شریف خاندان سے جب بھی ان کی کرپشن کے اوپر سوال ہوتا ہے، جب بھی احتساب کی باری آتی ہے، یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ کبھی وکیل بدل لیتی ہیں، کبھی وکیل کی بیماری کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کر رہی ہیں، اور بجائے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیس کا مطالبہ کرنے کے کہہ رہی ہیں مجھے 1 مہینے کا وقت دیا جائے۔ وہ 3 سال گزر گئے ہیں۔ 18 جولائی کی آپ کی اپیلیں ہیں 2018 کی، آج سپٹمبر 2021 چل رہا ہے، 3 سال سے زائد گزر گئے ہیں۔ آپ اپنی اپیلوں کے اوپر کیوں فیصلہ نہیں کروانا چاہتے؟ ٹائم گین کرنے کے لیے جو مریم صفدر ہیں وہ آئے روز التوا کے نئے سے نئے جو ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ شریف خاندان 3 سال سے کیس کو چلنے نہیں دے رہا۔ التوا کے پیچھے چھپنا ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اب تو ان کے وکیل بھی بیمار ہونے لگے ہیں۔ نون لیگ عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتی۔ تاخیری حربوں کا ڈھونگ اب ختم ہونا چاہیے۔ فاروق حبیب کا رد عمل۔ عدالتوں کو تاخیری حربوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ التوا سے عدالت کی کیس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز نے مقدمے سے وکیل کو ہٹا دیا۔ شہزاد اکبر کا رد عمل۔ دوسری پارٹیاں دوسروں کے اشاروں پر اٹھتی اور بیٹھتی ہیں، مسلط کیے گئے حکمرانوں کو نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی جمود توڑ دیا، اپنے کارڈ سنبھال کر رکھے ہیں، جب بھی الیکشن ہوئے جی آلے ہی اقتدار میں آئیں گے۔ بلاول بھٹو کی ملتان میں گفتگو، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر تحفظات کا اظہار، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام لالی پاپ قرار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان یورپی ممالک سے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، سپاہ سالار کی گفتگو۔ افغانستان سے متعلق تمام پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں، پڑوسی ملک میں تبدیلی ایک حقیقت ہے، نئی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، یقینی بنایا جائے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا افغانستان پر ورچوئل کانفرنس سے خطاب۔ افغانستان میں نگران سیٹ اپ پر رد عمل دینا قبل از وقت، باضابطہ حکومت کی عدم موجودگی میں ایسے فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترکی اور قطر کی انٹیلیجنس کے سربراہان کابل میں موجود تھے، اگر ہم وزیر خارجہ کو کابل بھیجتے تو وہ وہاں کس سے ملاقات کرتے؟ پاکستان نے طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں سہولت فراہم کی۔ فواد چودھری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ نئی عبوری حکومت افغانستان کی تعمیر نو کے لیے اہم قدم، چین رابطے برقرار رکھنے پر تیار۔ کابینہ میں شامل افراد کا تعلق طالبان اور اتحادیوں سے ہے، کسی خاتون کو نہیں لیا گیا۔ امریکہ کا رد عمل، نئی حکومت طالبان کے وعدوں کی عکاس نہیں، یورپی یونین کا موقف۔ طالبان کے قبضے کے بعد ملک سے فرار اشرف غنی نے قوم سے معافی مانگ لی۔ کابل چھوڑنا زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، انتہائی اقدام نہ اٹھاتا تو گلی گلی لڑائی چھڑ جاتی۔ اشرف غنی کی وضاحت، پیسہ ساتھ لے جانے کی ترتیب۔ پاکستان کی 40 میں سے 39 اہداف میں پیش رفت، بیشتر پر بہترین کارکردگی دکھائی گئی۔ انسداد منی لانڈرنگ اقدامات پر اطمینان کا اظہار، پیٹف کی ذیلی تنظیم اے پی جی نے پاکستان کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ایم ایس سی آئی کا پاکستان کے درجے میں کمی کا فیصلہ، ابھرتی معیشتوں سے نکال کر فرنٹیئر مارکیٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اسمال کیپ انڈیکس میں پاکستانی کمپنیز کی تعداد 13 سے بڑھ کر 19 ہونے کی توقع، اسٹاک مارکیٹ میں حصص کی فروخت کا سلسلہ تھم جانے کی بھی امید۔
ہمارے دور کے ترقیاتی کام نہ روکے جاتے تو آج پنجاب ایک مثالی صوبہ ہوتا. شہباز شریف نے قافلے کی دور کے اسپتال اور تعلیمی ادارے بھی آپریشنل نہیں ہونے دیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی خیبر پختونخوا اسمبلی کے وقت سے ملاقات میں گفتگو. لاہور میں والٹن ایئرپورٹ پر کمرشل پلاٹس کی نیلامی روکنے کی درخواست خارج. حکومت نے غربت کم کرنے اور کاروبار کو فروغ دینے کا منصوبہ بنایا. ایسا حکم جاری نہیں کر سکتے جس سے سرمایہ کاری کے لیے کیے گئے اقدامات متاثر ہوں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ. لاہور میں تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کا آغاز. یونین ڈیولپرز کے لگژری اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. عالمی معیار کی سہولتیں دستیاب ہوں گی. عوام کی جانب سے شاندار پذیرائی. سمندری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے نگہبانوں کو سلام. جنگ ستمبر میں پاک نیوی نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے. ملک بھر میں یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. اور لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے. گوجرانوالا، ظفروالا اور دیگر شہروں میں جل تھل ایک. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش. پشاور میں پانی. BRT انڈر پاس میں داخل. مسافروں کو مشکلات کا سامنا.